اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں زبان کی طاقت پر، ایک ایسی قدیم حکمت کے ذریعے جو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 35 سے لی گئی ہے۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے انسانی تعلقات کے ایک ایسے بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمیں ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک راستہ سوچ سمجھ کر بولنے کا ہے اور دوسرا بے احتیاطی کا، جس کے نتائج کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بار بات منہ سے نکل جائے تو بس پھر وہ بے قابو ہو جاتی ہے، ان گنت راستوں پر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایک غلط لفظ ہی کافی ہوتا ہے احتیاط سے بنائے گئے رشتوں کو توڑنے کے لیے۔ جب ہم بے سوچے سمجھے بولتے ہیں تو ہم سیدھے سادھے رابطے کے بجائے غلط فہمیوں کا ایک جال بن دیتے ہیں۔ ہمارے الفاظ کے نتائج ہوتے ہیں اکثر ایسے طریقوں سے جن کی ہم امید بھی نہیں کرتے۔ ایک لمحے کی جلد بازی ایک ایسی زنجیر شروع کر سکتی ہے جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ تو آج ہم جس حکمت کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے نہج البلاغہ سے، یعنی فصاحت کی چوٹی۔ یہ 7ویں صدی کے عظیم رہنما امام علی علیہ السلام کے خطبات اور اقوال کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے 10ویں صدی میں جمع کیا گیا۔ ذرا غور کریں اس بات پر۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہنے میں جلدی کرتا ہے جو انہیں ناپسند ہوں، تو لوگ اس کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس میں انسانی نفسیات اور تعلقات کا کتنا گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس حکمت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیے اسے 2 حصوں میں توڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ایکشن یعنی عمل، اور دوسرا ہے اس کا ری ایکشن یعنی رد عمل۔ تو یہ ایک سیدھا سادھا فارمولہ ہے۔ آپ نے جلدی میں کسی کے بارے میں کچھ برا کہا تو جواب میں لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ بالکل سیدھا تعلق ہے ایکشن اور ری ایکشن کا۔ اور امام علی علیہ السلام نے اسی ایکشن کو سمجھانے کے لیے ایک زبردست مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندے کی طرح ہے جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے نا تو وہ سب کچھ پھاڑ کھاتی ہے۔ کیا زبردست تشبیہ ہے بے قابو زبان کی تباہی کو سمجھانے کے لیے۔ مگر بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک لفظ کا اثر بالکل ویسا ہی ہے جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پتھر پھینکیں۔ لہریں اٹھتی ہیں اور دور تک پھیلتی جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی بات قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا سائیکل چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی جلد بازی میں ایک منفی بات کہہ دیتا ہے۔ اس سے سننے والے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے سچ کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، اور نتیجہ جس نے بات شروع کی تھی اس کی اپنی ساکھ جھوٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک بحث نہیں ہے، یہ جھوٹ اور نقصان کا ایک پورا چکر ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرناک چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ نہج البلاغہ اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ایک بہت ہی گہرے تصور میں ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تقویٰ کا مطلب صرف برے کاموں سے بچنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک طرح کی روحانی طاقت ہے، ایک اندرونی شیلڈ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور محفوظ بناتی ہے۔ یہ کوئی بیرونی پابندی نہیں، بلکہ ایک اندرونی قوت ہے جو برائی کو خود سے دور رکھتی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک بہترین مثال موجود ہے۔ گناہوں کو بے لگام سرکش گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ تقویٰ ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے جس کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہو۔ مطلب تقویٰ کا مطلب ہے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنا، بالکل ایک ماہر گھڑ سوار کی طرح۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ اپنے اوپر مکمل کنٹرول اور مہارت کا نام ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہزاروں سال پرانی بات آج کے دور میں کیسے فٹ ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ حکمت آج 21ویں صدی میں، خاص طور پر ہماری ڈیجیٹل دنیا میں، پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ سوچیں ذرا، سوشل میڈیا پر کیا گیا ایک لاپرواہ کمنٹ، آفس میں کسی ساتھی کو جلد بازی میں دیا گیا فیڈ بیک، یا کسی پیارے سے بحث میں نکلا ہوا کوئی سخت لفظ۔ اور آج کے دور میں تو یہ اور بھی خطرناک ہے۔ ایک ٹویٹ، ایک آن لائن ریویو یا دفتر کی کوئی افواہ، یہ چیزیں سیکنڈوں میں پھیلتی ہیں اور ایسی حقیقت بنا دیتی ہیں جس کا سچ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ وارن آج پہلے سے کئی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ حکمت 35 کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمارے الفاظ ہی ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ جس دنیا کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ اکثر ہمارے ہی بولے گئے لفظوں کا عکس ہوتی ہے۔ یہ الفاظ صرف دوسروں کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری اپنی پہچان اور ہماری اپنی ساکھ بھی بناتے ہیں۔
تو پھر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، کل جب ہم بولیں گے تو ہمارے الفاظ کیسی دنیا بنائیں گے؟ کیونکہ ہم جو بیج آج اپنی زبان سے بو رہے ہیں، کل اسی کی فصل کاٹنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا؟ اگر اس گہری حکمت کو سمجھنے کا یہ سفر اچھا لگا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم نہج البلاغہ کی حکمتوں کو سمجھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگلی بار ایک اور قیمتی موتی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔